بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ امید ہے وہ آپ کو پسند آئے گی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور جو چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ روایت ہے، حضرت معاذ سے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ فرمایا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانو، اگرچہ مار دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ تمہیں اپنے گھر بار اور مال سے نکل جانے کا حکم دیں۔ فرض نماز عمدن ہرگز نہ چھوڑو، کیونکہ جو کوئی دانستہ نماز چھوڑے اس سے اللہ کا ذمہ زمان جاتا رہا۔ شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ بدکاری کا سر ہے۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضی نازل ہوتی ہے۔ جہاد سے بھاگ جانے سے بچو، اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں، اور جب لوگوں کو وبائی موت پہنچے اور تم ان میں ہو تو ثابت قدم رہو۔ اپنے بال بچوں پر اپنی کمائی خرچ کرو، اپنی تربیت کی کمچی ان سے نہ ہٹاؤ، انہیں اللہ سے ڈراتے رہو۔ احمد۔ کتاب مرات المناجح، شرح مشکات المصابیح، جلد 1، حدیث نمبر 61۔ یعنی تاکیدی حکم دیا۔ عربی میں تاکیدی حکم کو وصیت کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، جان کے وقت جان دے دو مگر دل سے کفر شرک نہ کرو، یہ کسی حال میں جائز نہیں۔ خطرہ جان کے وقت زبان سے کفر بک دینا بشرطہ کہ دل میں ایمان ہو جائز ہے۔ رب فرماتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہاں دلی کفر مراد ہے، لہٰذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔ نیز جو کوئی جان دے دے اور کلمہ کفریہ نہ کہے تو اجر کا مستحق ہے۔ جان دے دینا عزیمت ہے اور جان بچانا رخصت۔ اگر حدیث کا یہ مطلب ہو تو حضور نے حضرت معاذ کو عزیمت کا حکم دیا۔ یہ حکم استجابی ہے۔ والدین کے حکم پر بیوی کو طلاق دے دینا مستحب ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ پا کر طلاق دے دی، یہ مستحب پر عمل تھا، مگر باپ کے حکم سے بیوی یا بچوں پر ظلم نہ کرے، کہ ظلم سے بچنا اللہ اور رسول کا حکم ہے، ان کا حکم ماں باپ کے حکم پر مقدم ہے۔ ایسے ہی اگر ماں باپ کفر یا معصیت کا حکم دیں تو نہ مانیں۔ رب فرماتا ہے، یعنی بے نمازی اللہ کی امن میں نہیں رہتا۔ نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے، مرتے وقت خرابی خاتمہ سے، قبر میں فیل ہونے سے، حشر میں مصیبتوں سے بفضلہ تعالی امن میں رہتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ وظیفے، عملیات، تعویذوں کے فائدے حاصل کرنے کے لیے پابندی نماز ضروری ہے۔ شیخ و مرید دونوں کو۔ شراب سے مراد ہر نشہ والی چیز ہے، کیونکہ نشہ سے عقل ہی جاتی رہتی ہے، تو برائی بلائی کون بتائے۔ شرابی نشہ میں پیشاب پاخانہ تک کھا پی لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر پتلی نشہ والی چیز مطلقاً حرام ہے۔ شراب، انگوری قطعی حرام، اور دیگر شرابیں زنی، افیون، بھنگ، تمباکو نشہ دے تو حرام ہے۔ یاد رہے کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کر لو، چھوٹی نیکی کو حقیر جان کر چھوڑ مت دو۔ چھوٹا گناہ چنگاری کی طرح ہے جو کبھی مکان جلا دیتی ہے، معمولی نیکی تھوڑے پانی کی طرح ہے جو کبھی جان بچا لیتا ہے۔ شیطان پہلے چھوٹے گناہ کراتا ہے، پھر بڑے، پھر کفر و شرک۔ چھوٹا گناہ بھی ہمیشگی سے بڑا بن جاتا ہے۔ لہذا حدیث بالکل صحیح ہے، یہاں ہر گناہ مراد ہے کہ وہ ناراضگی الہی کا سبب ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ یہ حکم بھی استجابی ہے۔ اگر کوئی غازی ایسے موقع پر ڈٹا رہے اور شہید ہو جائے تو ثواب پائے گا، اور اگر بھاگ جائے تو گناہگار نہ ہوگا۔ رب فرماتا ہے، لہذا جنگ احد میں جن صحابہ کے قدم اکھڑ گئے وہ گناہگار نہ تھے، خطا ان سے ہوئی جو درہ چھوڑ گئے۔ قرآن نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا، یعنی جہاں تم ہو وہاں طاعون وغیرہ کوئی بیماری پھیل جائے تو وہاں سے بھاگو مت، تاکہ وہاں کے مردے بے گور و کفن اور بیمار بے یار و مددگار نہ رہ جائیں، اور جہاں نہیں ہو وہاں جاؤ مت۔ رب فرماتا ہے،
معلوم ہوا کہ زنوں فرزند پالنے کے لیے کمائی کرنا بھی عبادت ہے۔ اسلام ترک دنیا نہیں سکھاتا، یعنی بیوی بچوں کے حالات پر نگاہ رکھو، ان کی اصلاح کرتے رہو، چھوٹے بچوں کو تو مار سے اور بڑوں کو زبانی ڈانٹ ڈپٹ سے۔ قیامت میں تم سے ان کا بھی سوال ہوگا۔ رب فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ حدیث پاک سن کر آگے ضرور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔